بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج خصوصی طور پہ اپنی خیبر پختونخوا کی جو ہماری صوبائی حکومت ہے، میں ان کے تمام ممبران سے اور پھر پوری پارٹی جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ ہے، تمام پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے وہ جس سطح کے بھی ہیں، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے مسلسل جو ہے وہ ڈرون حملے ہوئے. کاٹلنگ میں ہوا، پھر اس کے بعد وزیرستان میں ہوا، پھر بنو میں ہوا، پھر ٹانک میں ہوا، پھر اس سے چند دن پہلے پھر وزیرستان میں ہوا، آج پھر وزیرستان میں ہوا. تو یہ مسلسل جو ہے وہ نہتے اور پرامن شہری جو ہے وہ اس ڈرون حملوں کا شکار ہو رہے ہیں. دیکھیں، تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بھرپور طریقے سے پچھلے 25-30 سال سے ڈرون حملوں کے خلاف اور ملٹری آپریشنز کے خلاف خیبر پختونخوا میں فاٹا میں بھرپور طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ آواز اٹھائی. آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ ہم نے پروٹیسٹ کیے، ہم نے لانگ مارچز کیے، وزیرستان کا ڈرون حملوں کے خلاف ہم نے مارچز کیے. ہم نے جو کولیٹرل ڈیمیجز کے نام کے اوپر ہمارے پرامن اور نہتے شہریوں کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، ان کے کیسز کو خان صاحب نے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ لے کر آئے، پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کے سفیر بن کر، ان کے وکیل بن کر انہوں نے جو ہے اس آواز کو اٹھایا. اسی آواز کی وجہ سے خان صاحب کی مسلسل 25-30 سال کی جو اسٹرگل تھی ان ڈرون حملوں اور ملٹری آپریشنز کے خلاف، یہ اسی کا ثمر ہے کہ آج تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا کی عوام ہمیں ووٹ دے رہی ہے اور پہلے سے زیادہ، ہر دفعہ پہلے سے زیادہ ہمیں مینڈیٹ دے کر ہمیں اسمبلیوں میں بھیجتی ہے. تو لہٰذا یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے اور عمران خان کا ہم پر قرض ہے کہ ہم اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں. ہماری صوبائی حکومت اس کے خلاف بھرپور طریقے سے صوبائی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائے، جو کمیٹیاں ہیں سینٹرل لیول کے اوپر، جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہاں پہ جا کر اس کے اوپر آواز اٹھائے، مرکز میں جا کر بیٹھ کر وہاں کی میڈیا کو جو ہے وہ انٹیکٹ کرے. ہمارے جتنے پارلیمنٹیرین اور جتنی لیڈرشپ ہے چاہے وہ ہر سطح کی ہے، ان سب سے درخواست ہے کہ دیکھیں عمران خان کا یہ موقف جو ہے اور عمران خان کا جو اسٹینڈ تھا، جو اسٹانس تھا، اس کو کسی صورت بھی آپ اس سے پیچھے نہ ہٹے. اس کے اوپر بھرپور طریقے سے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آواز دیں. خیبر پختونخوا کی عوام نے پچھلے 15 سال سے مسلسل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے. یہ واحد صوبہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کیا. عمران خان کا یہ بیس کیمپ ہے، یہاں پر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت، جو ڈرون حملے، جو ملٹری آپریشن ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان کے ووٹ بینک کو یہاں پہ توڑنے کے لیے ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے کٹ ٹو سائز کیا جائے تحریک انصاف کو. دیکھیں، جو کچھ بھی الیکشن میں ہوا، جو پچھلے 3 سالوں سے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ، ہمارے جو لیڈر اس وقت عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ یہ ہمارا ووٹ بینک نہیں توڑ سکے. انہوں نے ہم سے زبردستی مینڈیٹ تو چھینا لیکن ہمارا ووٹ بینک نہیں توڑ سکے. یہ یہاں پر جو خیبر پختونخوا بیس کیمپ ہے، یہاں پر اس طرح کی کاروائیاں کر کے کبھی ہمارے کارکنوں کو CTV کے ذریعے ISI کے لوگ اور یہ جو ہے وہ ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کو FIRs میں درج کرواتے ہیں، کبھی ملٹری آپریشن، کبھی یہ ڈرون حملے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کا تسلسل ہے کہ وہ تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز کریں. خیبر پختونخوا جو ان کا بیس کیمپ ہے، جو عمران خان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اس کو کمزور کیا جائے. لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ عمران خان کا ہمارے اوپر قرض ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام جو پچھلے 15 سالوں سے ہمیں مسلسل ووٹ دے رہی ہے، یہ ان کا بھی قرض ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں. ہم ان کی جو ان کے ساتھ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، جو نہتے پر ہم شہریوں کو اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طریقے سے ڈرون حملوں میں شہید کیا گیا، اس کے خلاف ہم بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں. شکریہ. وزیرستان میں ڈرون حملے میں معصوم بچے شہید ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کاٹلنگ میں جو 7 گجر برادری سے تعلق رکھنے والے معصوم تھے وہ ڈرون حملے میں شہید ہو گئے. ایک تو معصوموں کو شہید کر دیا گیا، ایک ہی برادری، ایک ہی خاندان کے اتنے جنازے اٹھے اور اس کے بعد بے شرمی سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ دہشت گرد تھے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ باجوڑ میں ڈرون حملے میں معصوم بچے شہید ہوئے. اب وزیرستان میں معصوم بچے شہید ہوئے. تو کب تک ہمارے معصوم جو ہے ان کے جنازے اٹھتے رہیں گے؟ کب تک یہ ڈرون جو ہے وہ موت بن کر ہمارے گھروں کے اوپر پرواز کرتی رہے گی؟ میرے خیال سے آپ سب کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. میں بارہا آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ امن تحریک کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو مستقل نہیں رکھیں گے، ہم نے صرف دہشت گردوں کو جس طرح ہم نے ملاکنڈ سے نکالا تھا، ہم نے دہشت گردوں کو نہیں نکالنا. صرف ہم نے ساتھ ہی جس طرح ہمارے معصوم بچے اگر ریاستی غفلت کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں اور جس طرح ڈرون حملے، اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ نہیں دہشت گرد مارے گئے، اتنے جنازے اٹھے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب سوات آپریشن ہو رہا تھا اس وقت بھی جب مارٹر گولی گرتے تھے تو اس میں ہمارے معصوم بچے شہید ہوتے تھے، ہمارے لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے اور ٹی وی پہ کہا جاتا تھا کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے. آج وزیرستان میں معصوموں کے جنازے اٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کب تک ہمارے لوگوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے، کب تک اس طرح ہمارے معصوم بچے شہید ہوتے رہیں گے، کب تک یہ موت کا رقص جو ہے وہ ہمارے شہروں میں ہوتا رہے گا. آپ سب میری طرف سے امن کمیٹی کے، امن جو تحریک کے لوگ تھے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، جو امن پسند لوگ ہیں، ان سب سے رابطے کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائے. عمران خان کا جب دور تھا تو ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا. عمران خان نے اپنی نظریاتی اور جغرافیائی دونوں سرحدوں کا تحفظ کیا تھا اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ 10 سال میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے. تو اب تو ہمارے ملک کے اندر سے یہ ڈرون پرواز کر رہے ہیں. اب تو ہمارے ملک کے اندر سے جو ڈرون اڑتے ہیں وہ ہمارے لیے موت کا پروانہ بن کے آتے ہیں.
اس پہ خاموش مت رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، متحد رہی ہے۔ ایک انسان کی زندگی بھی قیمتی ہے، یہاں پہ تو ہمارے روزانہ بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں، میری طرف سے جو مومن، باجوڑ، وزیرستان، ملاکنڈ، کرم، اورگزئی، مروت، خٹک، خیبر، جہاں جہاں پہ بھی ہمارے امن تحریک کے ساتھی تھے، ان کو کہیے اپنی جماعت کو بھی ایکٹیویٹ کرے، یوتھ کو کرے، ایکٹیوسٹ کو کرے، سب سے رابطے کرے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، مزید ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں پھر آپ کو کہوں کہ بارہا میرے کال کی یا میرے ویڈیو پیغام کی آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا امن ہے، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی زمین ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو اس کو یقینی بنائیے۔ یہ جو ایک ملاکنڈ کی مثال میں آپ کو بار بار کیوں دیتا ہوں، اسی کی وجہ سے کہ اگر وہ ملاکنڈ والے کھڑے نہ ہوتے اور سب اکٹھے نہ ہوتے تو کیا وہاں پہ امن ہوتا؟ آج وہاں سے بھی جنازے اٹھ رہے ہوتے۔ تو جو علاقوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہے کہ دہشت گردی کے نام پہ ڈرون اڑے گا اور اس میں ہمارے معصوم بچے شہید ہوتے رہیں گے، کب تک ہم ان چیزوں کو برداشت کریں گے؟ ان سب کو کہتے ہیں، اور ان کے خلاف FIRs کروائے، ان کے خلاف جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ بنانے کی آپ درخواست کریں، ان کے خلاف دھرنے بھی دیں، ان کے خلاف تحریک بھی چلائے۔ اس پہ خاموش بالکل مت رہنا، اور جو بھی ہمارے کارکنان ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، جو امن کے قافلے میں تھے، اگر وہ خاموش رہیں گے تو وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس لیے بارہا میری کال کی یا اپیل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، سب متحرک ہو جائے، سب اکٹھے ہو جائے۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا مجھے پیغام ملا تھا کہ جہاں پہ دہشت گرد آ چکے ہیں تو وہاں پہ تحریک چلانے میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی مار رہے ہیں اور وہ بھی مار رہے ہیں۔ تو امن تو ہم نے اپنا حاصل کرنا ہے، اس طرح تو اپنا گھر اور اپنے بچوں کا مستقبل ہم نے داؤ پہ نہیں لگانا۔